حقانی نیٹ ورک کا پاکستان میں کوئی وجود نہیں ہے. السلام علیکم ناظرین، میں ہوں فریہ ادریس. امریکہ کے پاکستان پر الزامات اور آرمی چیف کا اب سے تھوڑی دیر پہلے دیا جانے والا جواب. کیا دہشت گردی کی جنگ مکمل طور پر پاکستان میں منتقل ہو سکتی ہے؟ سوال یہ ہے کہ حقانی نیٹ ورک کہاں ہے؟ اور پھر بات ہوگی سیلاب پر ہونے والی سیاست کی. ویلکم ٹو نیوز فیڈ. وطن کی فکر کر ناداں، مصیبت آنے والی ہے. تیری بربادیوں کے مشورے ہیں آسمانوں میں. 9/11 حملوں کے بعد امریکہ نے پاکستان کو پیغام بھجوایا تھا کہ آپ ہمارے ساتھ ہیں یا نہیں، اور اس کے بعد اب تک پاکستان میں جو کچھ ہوا وہ ہمارے سامنے ہے. آج 10 سال بعد ناظرین ایک بار پھر امریکی حکومت نے پاکستانی حکومت کو دو ٹوک پیغام دیا ہے کہ فیصلہ کرو، ہمارے ساتھ ہو یا حقانی نیٹ ورک کے ساتھ. امریکہ نے پاکستان کو افغانستان میں دہشت گردی کی کارروائیوں کا ذمہ دار ٹھہرایا ہے اور کہا ہے کہ پاکستان حقانی گروپ کی سرپرستی کر رہا ہے. امریکی حکام نے الزام عائد کیا ہے کہ کابل میں اتحادی افواج کے دفاتر اور امریکی سفارت خانے پر ہونے والے حملے میں پاکستانی سرزمین سے سرگرم حقانی نیٹ ورک کے جنگجو ملوث تھے. اس بیان کو پاکستان کے آرمی چیف جنرل پرویز کیانی نے نہایت افسوسناک اور حقائق کے منافی قرار دیا ہے اور کہا ہے کہ مائک مولن اچھی طرح جانتے ہیں کہ حقانی نیٹ ورک کے کن کن ممالک سے تعلقات ہیں. صرف پاکستان کو نشانہ بنانا ناانصافی اور بالکل غیر منطقی ہے. انہوں نے کہا کہ اسپین میں مائک مولن کے ساتھ نہایت خوشگوار ماحول میں بات چیت کے بعد اس طرح کا بیان نہایت افسوسناک ہے. ناظرین، ایک وقت تھا کہ یہی حقانی نیٹ ورک امریکہ کا سب سے چہیتا گروپ ہوا کرتا تھا، مگر امریکی CIA کی حمایت سے روس کے خلاف تشکیل پانے والے حقانی نیٹ ورک اب امریکہ کے لیے سب سے زیادہ خطرناک جنگجو گروپ بن چکا ہے. حقائق کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ امریکہ اور بھارت کے خلاف افغانستان میں ہونے والے بڑے بڑے حملوں میں ملوث ہے، جبکہ پاکستانی حکام کا کہنا ہے کہ اس نیٹ ورک میں کوئی پاکستانی شامل ہی نہیں ہے بلکہ تمام شدت پسندوں کا تعلق افغانستان سے ہے. حقانی نیٹ ورک کی کچھ بڑی کارروائیوں پر نگاہ ڈالتے ہیں. حقانی نیٹ ورک کی مبینہ کارروائیوں میں 14 جنوری 2008 شامل ہے جب کابل میں سرینا ہوٹل پر حملہ ہوا. مارچ 2008 برطانوی صحافی سیان لونگن کا اغوا. 27 اپریل 2008 حامد کرزئی کے قتل کی کوشش. 7 جولائی 2008 کابل میں بھارتی سفارت خانے پر حملہ. 10 نومبر 2008 امریکی صحافی ڈیوڈ روڈی کا اغوا. 30 دسمبر 2009 CIA کے فارورڈ بیس کیمپ چمپن پر حملہ. 18 مئی 2010 کابل میں خودکش حملوں کا الزام. 19 فروری 2011 جلال آباد میں بینک پر حملہ. 28 جون 2011 کابل کے انٹر کانٹیننٹل ہوٹل پر حملہ. 10 ستمبر 2011 وادک میں ٹرک بم حملہ. 12 ستمبر 2011 کابل میں اتحادی افواج کے بیس اور امریکی سفارت خانے پر حملہ. امریکہ کی طرف سے پاکستان پر جس طرح حقانی نیٹ ورک کا ساتھ دینے کا الزام عائد کیا جا رہا ہے اور اس گروپ کے خلاف کارروائی کا مطالبہ کیا جا رہا ہے، اس کے بعد اس امکان کو نظر انداز نہیں کیا جانا چاہیے کہ آئندہ آنے والے دنوں میں حالات کس قدر خطرناک رخ اختیار کر سکتے ہیں. 2 مئی کو ایبٹ آباد میں اسامہ کے خلاف ہونے والے آپریشن کے بعد یہ بات بالکل واضح ہو گئی تھی کہ امریکہ پاکستان کے اندر کسی وقت بھی کوئی کارروائی کر سکتا ہے اور کر چکا تھا. پوری دنیا اسامہ کے پاکستان میں موجودگی اور ہلاکت کے بعد پاکستان کو دہشت گردوں کا بڑا ٹھکانہ سمجھتی ہے. اس حوالے سے ہم نے اپنے ہی پروگرام میں سابق صدر جنرل پرویز مشرف سے بات کی. انہوں نے کیا کہا ذرا دیکھ لیجیے. بہت سے لوگوں نے یہ سوالات اٹھائے کہ شاید امریکہ کو زیادہ ثبوت دینے چاہیے تھے کہ اسامہ بن لادن وہاں پر موجود تھا. ہاں، یہ صحیح بات ہے. میں بھی یہ کہتا ہوں دینے چاہیے، کیونکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ پاکستان میں میرے خیال میں واسٹ میجورٹی آف دی پیپل وہ سمجھ رہے ہیں کہ یہ سارے ٹوپی ڈرامہ کھیلا گیا ہے.
جبکہ ویسے یہ بھی میں بتاؤں گا آپ کو پتا ہو شاید کہ پوری دنیا میں اس کو حقیقت سمجھتے ہیں. صرف پاکستانی میں یہ سمجھا جاتا ہے کہ یہ جھوٹ ہوا ہے, یہ سارا گیم ہوا ہے, لیکن پوری دنیا جو ہے نا, جہاں میں بہت سی دنیا میں ادھر ادھر گیا ہوں اس انسیڈنٹ کے بعد, سب اس کو فیکٹ سمجھتے ہیں. لیکن کیونکہ پاکستان میں اس کی ایک مس پرسیپشن ہو گئی ہے, تو میں بھی سمجھتا ہوں کہ یونائٹڈ اسٹیٹس کو اس کی پروف دینی چاہیے. اور میرا خیال سے یہ بات سمجھانے کی ضرورت نہیں ہے کہ فیکٹ کیا ہوتا ہے. فیکٹ وہی ہوتا ہے جو کہ پرسیپشن ہوتا ہے. اب پاکستان پر دہشت گردوں کے خلاف نیند دلانا اقدامات کے الزامات آگے بڑھتے بڑھتے افغانستان پراکسی وار کے الزام تک جا پہنچے ہیں. پچھلے 2 ہفتوں کے دوران امریکی نائب صدر جو بائیڈن, وزیر دفاع لیون پنیٹا اور پاکستان میں امریکی سفیر سمیت مختلف عہدیداروں کے جو بیانات سامنے آئے ہیں, ان میں پاکستان کو ناقابل اعتماد اتحادی کہتے ہوئے پاکستانی حدود میں براہ راست کارروائی کا ارادہ بھی ظاہر کیا گیا ہے. جبکہ امریکی فوج کے کمانڈر ایڈمرل مائک مولن, جو ہمیشہ پاکستان کے لیے نرم گوشہ رکھنے والے مشہور تھے, اس بار انہوں نے یہ نرم گوشہ بالکل ہی ختم کر دیا ہے. انہوں نے کہا کہ کابل پر حالیہ حملوں میں ملوث شدت پسند گروہ حقانی نیٹ ورک پاکستان کی خفیہ ایجنسی ISI کے کہنے پر کارروائیاں کر رہا ہے. ان دھمکیوں پر ہمارے وزیر اعظم نے کیا فرمایا, پہلے وہ دیکھیے. ہم چاہتے ہیں کہ اگر امریکہ کے ساتھ جو تعلقات ہوں وہ میوچل ریسپیکٹ کی بنیاد پہ اور میوچل انٹرسٹ کی بنیاد پر ہوں, مگر اگر اس قسم کا رانگ میسیجنگ جو ہوگا وہ ہمارے قوم کے لیے ان کو کنونس کرنا مشکل ہوگا, تو میں امریکہ سے گزارش کروں گا کہ وہ ہمارے لیے پولیٹیکل سپیس رکھیں کہ ہم ان کی اہمیت کو عوام تک پہنچا سکیں. اس قسم کی جو امریکہ کا جو ایک میسیج ہے وہ اس کے لیے یہ ہے, they can't live with us, they can't live without us. امریکی حکومت کافی عرصے سے پاکستان کے خلاف کیس تیار کر رہی تھی اور امریکی میڈیا میں اس حوالے سے پاکستان کے متعلق خبریں بھی شائع ہوتی رہی ہیں. ان پر ایک نظر ڈالتے ہیں اور آپ کو بھی بتاتے ہیں. مثلاً 28 جون 2011 امریکی اخبار وال اسٹریٹ جرنل نے اپنی رپورٹ میں کہا کہ پاکستانی سیاسی اور فوجی قیادت پر امریکہ سے قطع تعلق کرنے کے لیے دباؤ بڑھ رہا ہے, اور اس کی وجہ یہ جذبہ ہے جو کہ پاکستان میں اسامہ بن لادن کو اپنی پناہ گاہ میں ہلاک کرنے کے بعد پیدا ہوا. 24 جون 2011 امریکی اخبار نیو یارک ٹائمز نے دعویٰ کیا کہ اسامہ کے پیغام رساں کے موبائل فون ریکارڈ سے انکشاف ہوا ہے کہ بن لادن کو ISI سے روابط رکھنے والی دہشت گرد تنظیم حرکت المجاہدین کی مدد حاصل تھی, اور تنظیم کے کمانڈرز نے انٹیلیجنس افسران سے فون پر رابطے کیے تھے. دوسری جانب ISPR اور حرکت المجاہدین دونوں نے اس رپورٹ کو بے بنیاد قرار دے کر مسترد کر دیا. اس کے بعد آیا 22 جون 2011 امریکی جریدے ٹائم کے مطابق ایبٹ آباد میں امریکی آپریشن کراچی میں مہران بیس پر حملے, صحافی سلیم شہزاد کے قتل اور کراچی میں رینجرز کے ہاتھوں نوجوان کی ہلاکت کے بعد پاکستانی جرنلز کے لیے صورتحال سنگین ہو چکی ہے, جبکہ پاک فوج کو بھی تاریخ کی بدترین تنقید کا سامنا ہے. تاہم اس کے باوجود جنرل کیانی کی پوزیشن کو کوئی خطرہ نہیں ہے. 19 جون 2011 برطانوی نشریاتی ادارے BBC نے دعویٰ کیا کہ سیاسی اور عسکری قیادت کی جانب سے سانحہ ایبٹ آباد انٹیلیجنس ناکامی کا اعتراف کیے جانے کے باوجود داخلی سلامتی کے اداروں کی ذمہ دار افسران اور ملکی سرحدوں کی فضائی نگرانی پر مامور اہلکاروں کے خلاف تاحال کوئی محکمانہ کارروائی نہیں کی گئی. نشریاتی ادارے کے مطابق پاک فضائیہ اور آرمی نے تحقیقات مکمل کر لی ہیں, لیکن مسلح افواج کے سربراہ نے تحقیقات کے نتائج کو خفیہ رکھنے کا فیصلہ کیا ہے. ایک سیریز میں خبریں آتی رہیں. 7 جولائی 2011 امریکی اخبار نیو یارک ٹائمز نے اپنے اداریے میں سلیم شہزاد قتل کا تجزیہ کرتے ہوئے یہاں تک کہہ دیا کہ صدر آصف علی زرداری کو سیکیورٹی اداروں پر دباؤ بڑھانے کے لیے اپنے سیاسی حریف نواز شریف کا ساتھ دینا ہوگا. اس حوالے سے دونوں رہنما یک زبان ہو کر DG ISI جنرل احمد شجاع پاشا کی ریٹائرمنٹ پر زور دیں اور ان کی جگہ کسی اور قابل شخص کو اس عہدے پر مقرر کریں. اخبار نے اپنے اداریے میں امریکی حکومت پر زور دیا کہ وہ DG ISI کی تبدیلی کے لیے اپنا اثر رسوخ استعمال کرے. اخبار نے یہاں تک کہا کہ ISI اب پاکستان اور امریکی مفادات کے لیے نقصان بن رہی ہے. حالات خطرے کے اس مقام کی طرف بڑھتے ہوئے نظر آ رہے ہیں ناظرین جس کا اشارہ باب ووڈورڈ نے اپنی کتاب میں دے دیا تھا کہ امریکہ نے پاکستان کے اندر فضائی اور زمینی حملے کے اہداف کی پہلے سے نشاندہی کر رکھی ہے. سابق افغان صدر برہان الدین ربانی کے قتل کے بعد حالات مزید پیچیدہ ہو چکے ہیں. مگر پاکستان میں اس وقت کیا ہونے جا رہا ہے؟ حقانی نیٹ ورک کیا
کہیں پر موجود ہے؟ اگر پاکستان سے اس کا تعلق ہے تو وہ کس نوعیت کا تعلق ہے؟ اس پہ بات کرنے کے لیے ویری وارم ویلکم ٹو عمران خان صاحب، پاکستان تحریک انصاف کے سربراہ ہمیں لندن سے جوائن کر رہے ہیں، اور انصار عباسی صاحب کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں، سینئر تجزیہ نگار ہیں۔ ویری وارم ویلکم ٹو بوتھ آف یو۔ خان صاحب، سب سے پہلے آپ سے آغاز کروں گی، اس وقت جو بیان آیا ہے اس کے بعد جو آرمی چیف کا جواب آیا ہے، آپ کیا سمجھتے ہیں حالات کس طرف جا رہے ہیں؟ دیکھیں فریہ، حالات اس طرف جا رہے ہیں جدھر جانے تھے۔ اگر تو امریکہ کامیاب ہو جاتا افغانستان میں، اور خاص طور پہ جو سرج کی گئی تھی، جنرل پیٹریس نے جو کنونس کیا تھا اوباما کو کہ مجھے 30,000 اور فوجی دے دو اور میں آپ کو جنگ جتا دوں گا، مطلب یہ کہ میں سارا طالبان ختم کر دوں گا۔ وہ جب سرج فیل ہو گئی جو ہونی تھی، تو اب ان کو اسکیپ گوٹس چاہیے، کیونکہ انہوں نے اپنی پبلک کو بتانا ہے، الیکشنز آ رہے ہیں آگے، کہ یہ جناب ہم افغانستان میں کامیاب نہیں ہوئے، حالانکہ ہم نے $140,000 سال کا ارب 140 ارب ڈالر سال کا خرچ کر رہے ہیں، اور وہاں برے حالات ہیں، لیکن ہم کامیاب نہیں ہوئے۔ اس لیے ان کو اسکیپ گوٹس چاہیے، اور سب سے بڑا پنچنگ بیگ ان کو پاکستان ملا ہوا ہے۔ اب یہ سب سے بڑی بات تو میں نے وہ یوسف رضا کا جو بھی سنا تھا بیان، انہوں نے کہا تھا کہ ہماری دوستی ہے اور ہمارا فلانا ہے، اور ان کو چاہیے کہ ایسی باتیں نہ کریں۔ ان کو یہ سمجھنا چاہیے کہ وہ ہمیں غلام آقا کی ریلیشن شپ رکھی ہوئی ہے، دوست نہیں ہیں ہم۔ وہ ہمیں پیسے دیتے ہیں اور ایک ہائرڈ گن کی طرح ہمارے سے رزلٹ چاہتے ہیں، اور ان کو یہ بھی پنچنگ بیگ ملا ہوا ہے کہ جو وہ افغانستان میں ان کا جو فیلئر ہے وہ سارا اب نزلہ گرا رہے ہیں پاکستان پہ، کیونکہ پاکستان کو وہ اب کہیں گے کہ دیکھیں ہم جیت جاتے ہیں، لیکن یہ حقانی نیٹ ورک جو ہے یہ ہمیں جیتنے نہیں دے رہا۔ اور حقانی نیٹ ورک میں اگر یہ یوسف رضا یہ بیان کرتا کہ ہمیں یہ سمجھا دیں کہ 4 یا 5,000 فائٹر، کیا ان کی وجہ سے 1,40,000 دنیا کی سب سے طاقتور فوج جو بیٹھی ہوئی ہے وہاں، کیا وہ اس لیے کامیاب نہیں ہو رہی ان 4-5 کی وجہ سے؟ کیونکہ وہ اپنے لوگوں کو یہ نہیں بتا سکتے کہ یہ ان کی افغانستان کی عوام کے خلاف لڑ رہے ہیں، یہ ایک پاپولیشن کے خلاف لڑ رہے ہیں، یہ کوئی آئیڈیالوجی کے خلاف نہیں لڑ رہے۔ جیسے روسی کیوں ہار گئے؟ کیونکہ پاپولیشن کے خلاف لڑ رہے تھے۔ اب یہ بھی وہی ہو رہا ہے، اور جب انہوں نے فیصلہ کر لیا جانے کا، تو اب تو ان کے لیے اور مشکل ہے جنگ جیتنا۔ تو مجھے خوف یہ ہے کہ وہ پاکستان کو اسکیپ گوٹ نہ بنائیں، اور ہم اتنی قربانیاں دینے کے بعد، یعنی کہ 35,000 لوگ مروا لیے اور پتہ نہیں کتنا $70 ارب کا عوام کو نقصان ہو چکا ہے، اس ساری قربانی کے بعد مجھے خوف یہ ہے کہ اب ہمیں اور نہ مزید امتحان دیں، یعنی کہ کوئی ایکشن لیں یا ہمیں پش کریں وزیرستان ایکشن لے کے، تاکہ پاکستان اور تباہی کی طرف جائے۔ لیکن خان صاحب، یہ تو آپ نے امریکن انٹرسٹ کی بات کی ہے، پاکستان کے انٹرسٹ میں اس وقت کیا ہے؟ ہمارا کیا لاہ عملی ہونی چاہیے؟ کیا ہم اس قابل ہیں کہ ہم تمام اتحادی فورسز کے خلاف اٹھ کھڑے ہوں یا ان کے ساتھ لڑائی مول لیں اس وقت؟ سب سے پہلے تو آپ کو اس کے انالیسس کی سمجھ آنی چاہیے، اس کی انالیسس کہ یہ جو سچویشن ہے یہ ہے کیوں، یہ کیوں ہو رہا ہے، اس کے بعد ہی آپ اس کو ڈیل کریں گے نا۔ اصل تو پرابلم یہ ہے کہ وہاں فیل ہو گئے۔ یہ ایگزیکٹلی ویتنام میں یہ ہوا تھا، کیمبوڈیا کو انہوں نے بلیم کیا کہ جی ہم کیمبوڈیا کی وجہ سے نہیں جیت رہے ویتنام میں، اور انہوں نے کیمبوڈیا کے اندر بومبنگ کی، اس کو ڈی اسٹیبلائز کیا، وہاں 10 لاکھ کیمبوڈین مارے گئے تھے اس میں۔ اب وہ ہمیں بھی وہی بلیم کر رہے ہیں، اور یہ اپنی پاپولیشن کے لیے کر رہے ہیں، یعنی اپنی آبادی کو بتا رہے ہیں، اور ہمیں اور زیادہ دنیا میں ذلیل کر رہے ہیں۔ اس لیے یہاں لیڈرشپ کا کام ہے کھڑے ہو کے کہنا اتنی قربانی دے چکے ہیں اور مزید ہم کچھ نہیں کرنے لگے، آپ افغانستان میں فیل ہو رہے ہیں، ہم آپ کی مدد کر سکتے ہیں ایک پیسفل سیٹلمنٹ میں۔ اب اگر ہم حقانی نیٹ ورک کے جو بھی ہے، مجھے نہیں پتا کتنا ہے، اگر ان کے خلاف ایکشن ابھی لیتے ہیں تو اس کا مطلب کہ پاکستان کا پیس پروسیس میں جو افغانستان میں صرف ایک ہی طرح مسئلہ حل ہو رہا ہے وہ پولیٹیکل، ہمارا اس کا مطلب کوئی لیوریج نہیں رہے گی، کیونکہ جو اگر تھوڑی بہت لیوریج حقانی نیٹ ورک سے وہ بھی ختم ہو جائے گی۔ اس کا مطلب ہم بالکل یعنی کہ ہمارا سارا افغانستان آگے دشمن بنا ہوا ہے۔ پہلے ہم نے طالبان کو مارا، ناردرن لائنس ویسے ہی خلاف ہے، تو جو تھوڑا بہت لیوریج ہے وہ بھی ختم کروا دیں گے ہمیں اٹیک کروا کے ان کو، جو تھوڑا سا لیوریج ہے وہ بھی ختم ہو جائے گا۔ مگر صاحب اس میں ایک بات بالکل صحیح خان صاحب نے کی کہ ہمارے پاس لیوریج کہاں پر ہوگا، لیکن سب سے پہلے تو حقانی نیٹ ورک کی کہانی ہے کیا؟ دیکھیں، پہلے تو یہ میں آپ کو بتاؤں کہ جس طرح میرا جو اپنا اسسمنٹ ہے کہ امریکہ ڈیفینیٹلی پریشر پاکستان کے اوپر لا رہا ہے، بہت لا سکتا ہے، ابھی بھی لائے گا، لیکن میں پرسنلی فیل کرتا ہوں کہ یہ پاکستان کے لیے بہتر ایک اپرچونیٹی ہے کہ ہم تھوڑا سا انڈیپینڈنٹ ہو جائیں۔